أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 13 اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں نہ تو یہاں پر کوئی وقف کی علامت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پر حرف عطف ہے۔ اس حساب سے ہم اس پوری آیت کا کوئی بھی حصہ نہیں بنائیں گے۔ اس آیت میں واو حرف ہے، حرف استنافیہ، کیونکہ نئے جملے کا آغاز ہے۔ من اسم ہے، من کے بعد ہمیں دو جملے نظر آ رہے ہیں، اس لیے ہم اس من کو من شرطیہ قرار دیں گے اور ترکیب میں یہ مبتدا ہوگا محلاً مرفوع۔ لم حرف ہے، یہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے اور فعل مضارع کے معنی میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور فعل مضارع کے جن صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے ان کو جزم دیتا ہے اور اخف کرتا ہے، اور جمع مؤنث کے آخر کے نون کے علاوہ باقی جتنے نون آتے ہیں ان سب کو حذف کر دیتا ہے۔ یؤمن حمزہ میم نون فعل غیر صحیح میں محموز الفا، فعل مضارع مجزوم و معروف، ثلاثی مزید فی باب افعال سے آمن یؤمن ایمانا، کسی بات کی دل سے تصدیق کرنا، ایمان لانا، اس کے لیے با کا صلہ آتا ہے۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، با حرف جر، اللہ اسم جلالہ، واحد ظاہر مذکر مجرور اسم ہے معطوف علیہ کے طور پر، واو حرف ہے، حرف عطف، رسول اسم ہے واحد مذکر مضاف الی المعرفہ مجرور، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی جو راجع ہے اللہ اسم جلالہ کی طرف، فا حرف ہے، فا جزائیہ، فا جزائیہ جس کا داخلہ کب کب واجب ہوتا ہے ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ انا پلس نا، جو کہ اصل میں اننا تھا، ایک نون جو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ منصوب ضمیر جمع متکلم کی ہے جو اسم انا ہے۔ اعتدنا عین تا دال فعل صحیح، فعل ماضی معروف، ثلاثی مزید فی باب افعال سے اعتد یعتد اعتادا تیار کرنا، فعل ماضی کے ان 12 صیغوں سے تعلق ہے جن کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہی آئے گا، اس لیے ہم اس کو فعل بفاعل کہیں گے۔ جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ لام حرف ہے، حرف جر، کافرینا اسم ہے جمع مذکر سالم مجرور اینا کے ساؤنڈ کے ساتھ، باپ نصرہ سے مادہ حروف ہیں، کاف فارا اسم الفاعل کا صیغہ ہے کفر کرنے والے، سعیرن اسم ہے واحد ہے مذکر نکرہ ہے منصوب ہے سین عین را، باب فتح سے فعیلن کے وزن پر صفت ہے، معنی ہے ہمیشہ جلنے والی آگ، شعلوں والی آگ۔ ترکیب دیکھتے ہیں، واو استنافیہ، من مبتدا، لم حرف جازم و نفی، یؤمن فعل بفاعل، با حرف جر، اللہ اسم جلالہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، رسولہ مضاف پلس مضاف الیہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور حرف جارہ با کے لیے، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق یؤمن فعل کے لیے، یؤمن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، فا حرف ہے، حرف جزائیہ، انا حرف مشبہ بالفعل، نا ضمیر اسم انا، اعتدنا فعل بفاعل، للکافرین جار مجرور متعلق، سعیرہ مفعول بہ، اعتدنا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع، انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر خبر محلاً مرفوع، من مبتدا کے لیے، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ مستانفہ ہوا، لا محل لها من الاعراب۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔